الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیوں، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ کا ایک حصہ الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین تک سمجھنے کی کوشش کی۔ آج اس سے آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پالنے والا، ہماری ضروریات پوری کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ مالک یوم الدین ہے کہ جب یہ دنیا ہماری ختم ہو جائے گی، ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، تو جب جزا اور سزا کا دن آئے گا تو اس دن کا مالک صرف ایک اللہ، اس اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ تو اس اللہ کو جواب دینے کے لیے ہم یہ اللہ سے اقرار کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت ایسے اتار دیتے نعبدک و نستعینک، تو بھی بات مکمل ہو جاتی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن چونکہ جب یہ الفاظ آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ، کہ میں نے نماز کو تقسیم کیا بینی و بین عبدی نصفینی، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا۔ تو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ سبحانہ و تعالی حمدنی عبدی، پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، مالک یوم الدین اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا اس کو دیا جائے گا۔ یعنی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کنٹریکٹ ہے اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان۔ تو جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ ایسے کہہ دو کہ نعبدک و نستعینک، تو بات تو مکمل تھی، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی کنٹریکٹ کی، کنٹریکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الفاظ اس قرآن کے اندر رکھے ہماری طرف سے کہ ہم نے اس کنٹریکٹ کو سائن کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ایاک نعبد۔ اب یہ گرامیٹیکلی تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ جب کاف پہلے آ گیا فعل سے ایاک نعبد، یعنی کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں یا تیری بھی عبادت کرتے ہیں، نہیں، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس پر زور ہے کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جب بندے کے اندر آ جائے گا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی، اور جو مدد مانگنی ہے وہ بھی صرف ایک اللہ سے، ایسا نہیں ہے کہ تیری بھی عبادت کرتے اور کسی اور کی بھی۔ یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت دعا بھی عبادت ہے، اور عبادت جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ روزہ جو رکھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اس سے ساری چیزیں، وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، روزہ ہو، نماز ہو، یہ سب عبادات میں آتا ہے۔
اور اگر یہ صرف اس لیے بھی ہو جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو چلو میں اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہوں یا میں صدقہ کرتا ہوں، تو ایسا بھی اگر خیال آ جائے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ بھی ہمارے اس کانٹریکٹ کو زائل کر دے گا۔ جیسے کہ حدیث ہمیں ملتی ہے مسند احمد میں، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کر دیا۔ من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ دکھاوے کے لیے رکھا اس نے شرک کر دیا۔ من صدق یرائی فقد اشرکا، اور جس نے صدقہ دیا دکھانے کے لیے اس نے بھی شرک کیا۔ تو اس لیے اپنی عبادت کو خالص ایک اللہ کے لیے، اپنی عبادت کو خالص ایک اللہ کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کے شرک سے باز رکھا، دور کیا۔ صرف ایک مرتبہ ایک شخص نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اس حدیث کو امام ابن قیم اور شیخ بن باز انہوں نے بھی بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس سے ہے، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما جاءہ رجل فقال ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اس وقت کہا جب اس نے یہ بات کہی کہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہے جو ایک اللہ واحد چاہے۔ آج ہم کر تو اپنی طرف سے محبت رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک بھی کر دیتے ہیں۔ کئی دوستوں بھائیوں کو دیکھا کہ جب کوئی مشکل آتی ہے یا بیٹھ کے اٹھ رہے ہیں تکلیف سے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہیں گاڑی چلا رہے ہیں لگ گئے یا رسول اللہ، کوئی مسئلہ پیش آ گیا یا رسول اللہ، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ، سورہ غافر سورت نمبر 40 جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اور آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار تمہاری دعا سنوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے علاوہ کسی کو مت پکارو، میرے علاوہ کسی کو مت پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ والذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری عبادت سے مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے نہیں پکارتے کسی اور کو پکار لیتے ہیں، جیسے بھی ہم نے ایک مثال دی کہ اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ، کہنا تو یہ چاہتے یا اللہ مدد، یا رب، کہنا تو یہ چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ قال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار تمہاری دعا سنوں گا، اور جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا، میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارتے ہیں، وہ نبی ہو، ولی ہو، رسول ہو، کوئی بھی ہو، زندہ ہو مردہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی جو پکارے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ یونس سورت نمبر 10 آیت نمبر 66 اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سنو خبردار ہو جاؤ، اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے لیے من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں، وہ فرشتے ہیں، جو بھی کسی قسم کی مخلوق ہے وہ اللہ ہی کے ہیں، ومن فی الارض، اور جو کوئی بھی اس زمین پر ہے یہ سب اللہ کے ہی ہیں، وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن ان هم الا یخرصون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو اتباع کرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شرکاء، شریکوں کو، وہ کسی کو بھی شریک بنا لے، جس کو شریک بناتے ہیں اس نے تو نہیں کہا کہ مجھے شریک بناؤ اللہ کا،
اس نے تو نہیں کہا کہ مجھے اللہ کے علاوہ پکارو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی ایسا لفظ، ایک حدیث تو مکمل دور کی بات ہے، ایک بھی ایسا لفظ نہیں ملتا جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو کہ خاموش رہ گئے ہوں. خود سے کہنا تو ایک طرف، خاموش بھی نہیں رہے کہ جہاں پہ کوئی ایسی بات آ جائے کہ اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے. جیسے ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ وشئت، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اور کہا کیا؟ اجعلتنی ندن للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا، اللہ کے برابر ٹھہرا لیا. قل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ کہ جو اللہ اکیلا چاہے، جو اللہ اکیلا چاہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب بھی پکارو یہ سمجھ کے پکارو کہ یہ پکارنا یہ دعا ہے، عبادت ہے، یہ عبادت ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ کہف میں، ہم لوگ لیتے ہیں اپنی مرضی کے مطلب، اپنے مرضی کے مطلب لیتے ہیں. سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 102 سورت نمبر 18، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. یہ جو کافر، کفر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی آیات کو چھپائے یا اس کا انکار کرے یا اس کو نہ مانے، حدیث کو چھپائے، اس کا انکار کرے یا اس کو نہ مانے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. یہ کیا سمجھتے ہیں جو قرآن کی آیتوں کو یا حدیث کو چھپاتے ہیں یا اس کو نہیں مانتے کہ وہ میرے علاوہ میرے بندوں میں سے، اللہ کے بندے، فرشتے بھی اللہ کے بندے، غلام، سرو کرنے والے، رسول، انبیاء، اولیاء، ہر چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، وہ اللہ ہی کے غلام ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے خیال کر رکھا ہے کہ میرے علاوہ میرے بندوں کو اولیاء، اپنا راہبر، سرپرست بنا لیں گے؟ ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے، ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے تعلق کو توڑوانے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہیں کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے، آگے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ فلانے سے مانگ لیا، فلانے سے مانگ لیا، قبر پہ چلے گئے، ولی کے پاس چلے گئے، فلانے کے پاس چلے گئے. ان سب سے زیادہ قریب میرا رب ہے. جب میرا رب اتنا قریب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اس بات میں اللہ کسی کو بیچ میں بھی نہیں لاتے. یہ نہیں کہتے کہ نبی تم کہہ دو، اے رسول تم کہہ دو، اے میرے ولی تم کہہ دو، اے میرے دوست تم کہہ دو. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، جب میرے بندے تجھ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پوچھے میرے متعلق. پھر یہ نہیں کہا کہ قل انی قریب، یہ نہیں کہا، قل نہیں کہا. اللہ سبحانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو ان سے کہو میں قریب ہوں. یہ نہیں کہا کہ ان سے کہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ ہو گئے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، جب میرے بندے میرا پوچھے، فَإِنِّي قَرِيب، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، جب وہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. اجیب داعی اذا دعان، لیکن 2 شرطیں رکھی. آج جو ہمارے گھروں کے اندر جو پرابلمز چل رہی ہیں، گھر کے اندر برکت نہیں، بے سکونی ہے، اور کہتے ہیں جی ہم تو بڑی دعائیں کرتے ہیں، ہم تو فلانے مولوی کے پاس بھی گئے، ہم فلانے پیر کے پاس بھی گئے، اس نے ہمیں تعویذ بھی دیا، اس نے ہمیں برکت کے لیے یہ بھی دیا وہ بھی دیا. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دعا سنتا ہوں، میں قریب ہوں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنِّي قریب، اللہ کہہ رہے ہیں میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں. شرطیں 2 رکھی. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، میں تو ان کی بات مان لیتا ہوں، ان کو بھی تو چاہیے کہ میرا کہنا مانے. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں
یہ نہیں کہ مجھ پر بھی ایمان رکھے اور کسی دوسرے بابے کے اوپر بھی ایمان رکھے. ایمان کس پہ رکھنا ہے؟ صرف اللہ پہ رکھنا ہے. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اس طرح سے ان کو سیدھا راستہ ملے گا. جب تک ہمیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ اور اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے متعلق پوری طرح سے انفارمیشن نہیں ہوگی، یہ اللہ کہہ رہے ہیں بینی و بین عبدی، یہ کنٹریکٹ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان. تو میں نے تو اپنا کنٹریکٹ ضائع کر دیا، میرے تو گھر میں مصیبت آئی، میرا کام چھوٹ گیا، فوری بابے کے پاس گیا، ایک چادر لے گیا قبر پہ چڑھا دی. پھر کہتا ہوں اللہ میری سنتا نہیں. اللہ کہتے ہیں میری بھی تو سنو. اللہ کی کیسے سننی ہے؟ اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے. اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے اور سمجھنا کسی سے ولی سے نہیں، سمجھنا ہے تو نبی محمد رسول اللہ سے سمجھنا ہے. ہر اس شخص کی بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہوگی ہم اس کو مان لیں گے، وہ کوئی بھی ہو. ہر اس شخص کی بات، وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو، پوری رسپیکٹ کے ساتھ، اگر ان کی بات بھی میرے رب کے قرآن کے خلاف جائے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جائے، تو ان کی بات کو ہم اٹھائیں گے اور دیوار سے ماریں گے. کوئی ویلیو نہیں. اللہ کی بات مانو، اللہ سے اپنے کنٹریکٹ کو رینیو کرو، اللہ کے ساتھ اپنے کنٹریکٹ کو یاد رکھو. ہم ہر نماز میں سائن کرتے ہیں نئے سرے سے، اور یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے نعبدو کا و نستعینو کا، ہم کہتے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین. اگر ہوتا نعبدو کا و نستعینو کا تو شاید کچھ ہمیں گنجائش ملتی، لیکن اللہ نے ہر قسم کا پتہ کاٹ دیا، ہر قسم کا کنٹریکٹ کاٹ دیا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اس کانٹریکٹ کو جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ کہتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اپنے رب کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے اسی کو پورا کرو. سورہ نام آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں 152 میں کہتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اپنے رب کے ساتھ جو تم نے کانٹریکٹ کیا ہے، جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، اور سمجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سمجھیں، اور اپنے اس وعدے کو، اس کانٹریکٹ کو پورا کریں. اور جب اس دنیا کو چھوڑیں تو یا اللہ ایمان کی حالت میں چھوڑیں. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے اس کو ہدایت دے دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو اپنی طرف سے ہمیں اپنی رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، صرف تو ہی دینے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم.